حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اسلام کے لیے عظیم الشان خدمات رہی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم تھا۔ حضرت امام زین العابدین 38 ہجری کو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ 33 ہجری کی بھی روایات ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ مناسب مجھے یہی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ 38 ہجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی شہر بانو ہے۔ بعد نے غزالہ بتایا اور بعد نے سلامہ یا سلافہ بتایا، یہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بتایا، اور وہ ایران کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی، اور فارسی میں اس کو یزدگرد بھی کہا گیا ہے، ان کی بیٹی تھی۔ اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت ان کو 3 بیٹیاں تھیں یزدجرد کی، جن کو لایا گیا۔ ان پر ہمارا ایک تفصیلی بیان موجود ہے، یزدجرد کی بیٹیاں اور ان کے آگے بیٹوں پر۔ تو یہاں پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جناب شہر بانو آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے حوالے کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، تو وہ آپ کی باندی تھی۔ تو حضرت امام زین العابدین ان سے پیدا ہوئے۔ آپ کے جو کنیت اور القاب تھے وہ ابو بکر، ابو محمد، سجاد، زین العابدین اور سید العابدین تھا۔ اور حضرت امام زین العابدین کی آگے اولاد میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عظیم الشان گھرانہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شادیاں ہوئیں، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، ان کی بیٹی جناب فاطمہ سے ہوا، اور دوسرا ایک روایت ملتی ہے، ایک کتاب ہے جو آسٹریلیا سے شائع ہوئی، وہاں اس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی میں باقاعدہ طور پر کوئی سند پروف تو میں اس طریقے سے نہیں میں آپ کو پیش کر سکتا اس کتاب کے حوالے سے، بس بتا سکتا ہوں کہ اس میں نے اس کو پڑھا ہے کہ آپ کی دوسری شادی حمیدہ نامی ایک خاتون سے ہوئی تھی، جن کا تعلق سندھ کے ساتھ تھا، وادی سندھ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سندھ سے وہاں چلی گئی ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے وہاں جاتے تھے تو وہ ان کی بیٹی، کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر ہوں اور وہاں پر ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی ہو۔ تو آپ کی 2 شادیاں ہوئیں، اور آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ کا شمار تابعین میں سے ہوتا تھا، مدنی تابعین جو تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کیا اور دینی مسائل سیکھے، اور پھر اس میں مہارت تامہ حاصل کی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اساتذہ تھے، اس میں آپ کے والد اور چچا یعنی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں تھے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین کے استاد تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین کے استاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جناب ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے استاد تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی استاد تھی، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ جو مدینہ پاک کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم دے گی، قرآن و سنت کی تعلیم ان کو دیں گی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ان نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ان کے علاوہ حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، اور حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جناب اسلم ہیں، حضرت عثمان غنی کے بیٹے جناب عمر ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو حضرت امام زین العابدین کی اساتذہ ہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ایک مجتہدہ تھیں، ایک محدثہ تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے داماد تھے، وہ بھی حدیث کے ماہر تھے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود فقہ کے دینی مسائل کے ماہر تھے اور حدیث کے ماہر تھے. انہوں نے ایسی شخصیات سے یہ علوم حاصل کیے تو یقیناً جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے تفسیر ان سے سیکھی، حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سیکھی، فقہ اپنے والد محترم سے سیکھی اور دیگر صحابہ و تابعین سے آپ نے سیکھی. تو اتنے عظیم الشان آپ کے اساتذہ تھے. آپ کے تلامذہ میں سے آپ کے 4 بیٹے حضرت امام باقر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ اور حضرت زید، یہ 4 آپ کے بیٹے تھے. امام زین العابدین آپ کی ایک انفرادیت ہے کہ آپ نے اپنی کنیت ابو بکر رکھی اور اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا اور اپنے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام بھی ہے، ان کا بھی نام. تو گویا کہ ایک یہاں سے ایک محبت کی جھلک بھی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ حضرت امام زین العابدین کے جو باقی تلامذہ تھے ان میں ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید، اور سب سے اہم جو آپ کے شاگرد تھے جن نے حدیث میں بڑا مقام حاصل کیا ہے وہ امام ابن شہاب زہری ہیں. ان کے علاوہ عمر بن دینار ہیں اور زید بن اسلم ہیں. ان لوگوں نے حضرت امام زین العابدین سے حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، انہوں نے آپ سے علوم دینیہ حاصل کیے. حضرت امام زین العابدین بہت بڑے فقیہ تھے اور آپ کی زندگی کے یہ گوشے زیادہ بیان نہیں ہوئے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین بہت بڑے فقیہ تھے اور آپ کے بارے میں ابن عیینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ منہ، میں نے آپ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا. اور امام زہری خود یہ فرماتے ہیں ما رأیت مثلہ فی الفقہ، میں نے فقہ میں آپ کی مثل کوئی نہیں دیکھا. اور امام ابن حبان نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا من فقہاء اہل البیت، یہ اہل بیت کے فقہاء میں سے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین بہت بڑے فقیہ تھے اور دین اسلام کو جاننے والے تھے. اس کے علاوہ حضرت امام زین العابدین بہت بڑے حدیث کے محدث تھے، حدیث کو جاننے والے تھے. اور آپ کے بارے میں طبقات میں امام ابن سعد خود یہ فرماتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کان علی بن الحسین ثقۃ مامون و کثیر الحدیث، کہ حضرت امام زین العابدین ثقہ تھے، مامون تھے اور بہت زیادہ احادیث کو جاننے والے تھے. اور ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ ان کے استاد ہیں، وہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ فرماتے ہیں اصح الاسانید کلھا، فرماتے ہیں کہ تمام اسانید میں سے سب سے زیادہ جو سند صحیح ہے وہ یہ ہے الزہری عن علی عن الحسین عن علی ابن ابی طالب، یعنی جس میں امام زین العابدین کا نام آتا ہے اور وہ حضرت امام حسین سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں امام زہری کی روایت کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں یہ جتنی بھی اسانید ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. اس کے بارے میں جناب ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور آپ کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزری. آپ نے کوئی کام خلاف سنت نہیں کیا، سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی ہیں. حضور کی سنت کی اشاعت کی ہے اور تدریس کی ہے اور لوگوں کو پڑھایا ہے. اور آپ نے امام زین العابدین نے باقاعدہ طور پر جس وقت آپ کربلا سے واپس تشریف لاتے ہیں، وہ ایک پورا واقعہ اس کو ہم کسی اور مقام پر بیان کریں گے. جب واپس لے کے آتے پھر آپ نے باقی مصروفیات کو چھوڑ دیا تھا، بس آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جا کر آپ لوگوں کو قرآن و سنت پڑھایا کرتے تھے. ایک دفعہ کوئی شخص وہاں پہ جانا چاہتا تھا تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو ان کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ کا دین پڑھا رہے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں ان کے یہ خیالات تھے. اگر سے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے وصال ہوتا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اہل بیت کے بارے میں ان کے یہ خیالات تھے کہ یہ لوگ قرآن و سنت کو باقاعدہ طور پر پڑھانے والے تھے. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کربلا کا جو واقعہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 23 سال تھی. 23 سال آپ کی عمر مبارک تھی. تو اس سے پہلے بھی آپ قرآن و سنت یہ پڑھاتے رہے اور پھر اس کے بعد بھی جب آپ تشریف لائے تو پھر باقاعدہ طور پر آپ کی ساری توجہ لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے میں لگ گئی. تو یہ حضرت امام زین العابدین کی خدمات تھی حدیث مبارکہ.
اور آپ کا اپنا طریقہ مبارکہ کیا ہوتا تھا؟ آپ اپنی زندگی کے مختلف حصوں میں باقاعدہ طور پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم کا تکرار کرتے رہے۔ سلمان بن یاسر، عبداللہ بن ابی سلمہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور فقہ کا آپس میں تکرار کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے جناب اسلم، ان کا جہاں پر وہ بیٹھک لگی ہوتی تھی وہ وہاں پہ چلے جایا کرتے تھے۔ تو پوچھا کہ آپ اتنے بڑے خانوادے کے ساتھ ہو کر ایک غلام سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علم جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو۔ اور آپ کی جو زہد و تقوی تھا امام زین العابدین کا، اس کی تو مثال ہی بہت کم ملتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو ان کی عبادت کی وجہ سے زین العابدین اور طویل سجدوں کی وجہ سے ان کو سجاد کہا جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ آپ 1000 رکعت نفل روزانہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا تھا، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ جس وقت وضو فرمایا کرتے تھے نا تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا زرد ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک بندے نے آپ سے پوچھا کہ حضور جس وقت آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اتنے زہد و تقوی کے مقام پر فائز تھے۔ جس طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی خدمت دینیہ کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور حقوق اللہ کو ادا کرنے میں مکمل کردار ادا کیا ہے، اسی طرح آپ نے حقوق العباد میں بھی مکمل کردار ادا کیا اور آپ نے خدمت خلق کی مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا، اور آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت آپ اٹھتے، روٹیاں اپنی باندھ کے اپنی کمر پر رکھتے اور جا کر غرباء و مساکین اور یتیموں میں تقسیم فرما دیا کرتے، اور کسی کو خبر ہی نہ ہوتی کہ آپ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر جس وقت آپ کا وصال ہوا تو اس وقت مدینہ پاک کے لوگوں کو پتہ کیسے چلا کہ بہت سارے مدینہ پاک کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ذریعہ معاش رک چکا ہے۔ تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ مدینہ پاک کے 100 گھر ایسے تھے، یتیموں کے، غرباء کے، مساکین کے، جن کو حضرت امام زین العابدین گھر میں جا کر اناج فراہم کیا کرتے تھے اور ان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا آپ نے خدمت خلق میں اپنا کردار ادا کیا، اور آپ کا جو عہد مبارک ہے، اس پورے عہد مبارک میں جو حکمران رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا یزید وہ بھی حکمران رہا ہے، اور اس کے علاوہ معاویہ بن یزید وہ بھی حکمران رہے ہیں بہت مختصر سا۔ اس کے بعد مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک، یہ حکمران رہے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی زندگی کا عرصہ ہے اس کے دوران حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین سے بڑی محبت تھی، بالخصوص حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی، اور اس کا اظہار بھی آپ نے کئی دفعہ فرمایا۔ کسی نے آپ سے سوال کیا جی ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ساری زندگی اسی طرح ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اکثر حضرت امام زین العابدین یہ فرمایا کرتے کہ تم ان کی عزت کیا کرو، ان کی تعظیم کیا کرو، ان کو احترام زیادہ سے زیادہ ان کا احترام کیا کرو۔ یہ حضرت امام زین العابدین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اور 14 ربیع الاول 94 ہجری کو
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا. وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار مبارک تھا، قبا بنا ہوا تھا باقاعدہ. اور اس کے بارے میں جو مورخ ابن خلقان ہیں انہوں نے بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے، اور باقی بھی جو مورخین ہیں انہوں نے یہ واضح الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مزار مبارک تھا. ان کے مزار مبارک کے اندر ہی حضرت امام زین العابدین کو بھی دفنایا گیا. وہ ایک قبا بنا ہوا تھا. وفیات الاعیان میں ابن خلقان نے اس کو بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ وہاں ایک مزار بنا ہوا تھا. آج تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ مزارات نظر نہیں آتے. اور 1925 کا یہ واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ امام زین العابدین کا جو مزار مبارک تھا اس کو مسمار کیا گیا. اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام کے مزار مبارک قبا بنے ہوئے تھے جن کو مسمار کر دیا گیا. یہ شروع سے چلا آ رہا تھا کافی عرصہ پہلے سے. تو اس طریقے سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمات رہی ہیں دین اسلام کو سیکھنے میں، سکھانے میں، اور پھر اس کے بعد خدمت خلق میں. یہ امام زین العابدین کی زندگی کا مختصر سا ایک حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیض ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.